क्या एक तूफान अमेरिका में इंतखाबात का फैसला करेगा? लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं दो तूफानों की जो सदर्न यूएस, जो फ्लोरिडा का एरिया है, जॉर्जिया का, गल्फ ऑफ मैक्सिको आप उसे कह लें, उसके अंदर पहले आया हरिकेन हेलीन करके, और उसने जो तबाही की वो आपके सामने मंजर आपको नजर आ रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे। दर्जनों की तादाद से लोग जां बहक हुए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स यानी टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ। और अभी एक सियासी जंग उस पर छिड़ी ही थी, क्योंकि एक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर मिस इंफॉर्मेशन भी है, डिस इंफॉर्मेशन भी है। एक इमरजेंसी डिक्लेयर की गई, मगर जो मिस इंफॉर्मेशन एक्स के ऊपर आ रही है कि जी यूक्रेन के ऊपर मिस इंफॉर्मेशन तो नहीं है, एक तरीके से एक मौकफ बन के आ गया है कि यूक्रेन के ऊपर तो अरबों डॉलर खर्च हुए हैं, यानी दिए हैं। अमेरिका ने तकरीबन 100 अरब डॉलर से ज्यादा दिए हैं। और अमेरिका के अंदर जो नुकसान हो रहे हैं, तूफान आ रहे हैं, लोगों की जिंदगियां तबाह हो रही हैं, उसके लिए कुछ पैसा नहीं है। और अब ये तूफान को गए हुए चंद ही दिन हुए हैं और एक मॉन्स्टर तूफान अब आ रहा है अमेरिका में, और उसका नाम है हरिकेन मिल्टन। मिल्टन एक कैटास्ट्रॉफिक स्टॉर्म इसको कहते हैं, कि यानी जहन्नुमी किस्म का ये एक तूफान आ रहा है। और ये इंटेंसिफाई हो रहा है। बेसिकली फ्लोरिडा का जो एरिया, उसके जो वेस्टर्न मशरकी तरफ अगर आप देखें तो वहां पे ये आ रहा है बेसिकली। और इसकी स्पीड्स जो हैं वो तकरीबन 300 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से ये स्वर्ल कर रहा है। और मैनी इसके अंदर मल्टीपल लाइटनिंग के और बड़े ही एक्टिव सेल्स मौजूद हैं इस स्टॉर्म मिल्टन के अंदर। और जो तबाही पहले की है हेलीन ने, कह रहे हैं कि उसकी दुगना या तिगनी तबाही कर सकता है। और इसीलिए मैसिव इवैक्यूएशन ऑर्डर अब जारी कर दिए गए हैं। इनफैक्ट ये भी अब इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि जी बहुत देर हो गई है अब इवैक्यूएशन के लिए। जो लोग वहां पे मौजूद हैं उनसे कहा जा रहा है कि वो किसी भी तरीके से कोई ऐसी फैसिलिटी के पास पहुंचे जहां पे उनको शेल्टर मिल सके, क्योंकि अमेरिका के अंदर और फ्लोरिडा के अंदर वैसे ही लो लाइन एरियाज बहुत हैं। एक नैरो सी पट्टी चलती है। अगर कोई गया फ्लोरिडा तो उनको अंदाजा होगा कि पानी के बहुत लेवल बढ़ने में बहुत जल्दी हो जाता है। घर जो हैं वो लकड़ियों के बने होते हैं ज्यादातर, तो उनका बहना बहुत ही यानी एक अंदेशा है कि कोई भी चीज रुक नहीं पड़ेगी। और स्पेशली अगर आप टैंपा बे, जो बिल्कुल ही नुक्ते के ऊपर है फ्लोरिडा के अंदर, उसको अगर आप देखें तो यह अब अंदेशा किया जा रहा है कि बुध के रोज टैंपा की जो शहर है उसके अंदर, यानी 3 या 4 मिलियन लोग टैंपा के अंदर रहते हैं, टैंपा बे के अंदर। ईगोर सिटी भी है वहां पे। तो वहां पे बुध के रोज ये हरिकेन मिल्टन हिट करेगा। और क्या होगा उसके बाद, अभी से ही परेशानियां शुरू हो चुकी हैं। फ्लोरिडा के अंदर एक रिपब्लिकन गवर्नर मौजूद हैं, और वो भी लड़े भी थे, यानी यूएस के अंदर जो इलेक्शन होने वाले हैं रिपब्लिकन साइड से, वो लड़े भी थे, डिसेंटिस साहब, रॉन डिसेंटिस। मगर वो पहले या दूसरे मरहले के अंदर ही उनको आउट हो गया था। तो अब वो इंचार्ज हैं ये बेसिकली इस पूरे प्रोसेस सिचुएशन को संभालने के लिए। मगर तनकीद उनके ऊपर नहीं हो रही, तनकीद हो रही है फेमा के ऊपर, फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट अथॉरिटी, फेमा। फेमा आती है हुकूमत यानी सदर बाइडेन के डायरेक्ट उसके अंदर, या यूएस व्हाइट हाउस के अंदर। और फेमा जब इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो एक पूरा मैस कोऑर्डिनेशन होती है जिसको ओवरसी करती है फेमा। उसके अंदर पुलिस भी होती है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स भी होते हैं, आर्मी, नेशनल गार्ड, ये सब कुछ। और फेमा की कोऑर्डिनेशन जो है वो पैसे भी उसको अलग से मिलते हैं। और उसके बाद वो पूरी कोऑर्डिनेशन करके इधर लोगों को जाना है, ये रिसोर्सेज होंगी, उधर करना है। तो एक ओवरऑल, जैसे आपको याद होगा कि ये जल्जा जब पाकिस्तान के अंदर आया था तो एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी क्रिएट की गई थी मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर, और वो पूरी कोऑर्डिनेट कर रही थी। तो इसी तरीके से अमेरिका के अंदर ये फेमा है जो ये कोऑर्डिनेट करती है। और अब इसके ऊपर लेके तनकीद इलॉन मस्क साहब भी कूद पड़े हैं इस मैदान में, और वो कह रहे हैं कि जी जो पैसे फेमा को जाने थे वो तो यूक्रेन चले गए, वो तो इसराइल चले गए, तो इनके पास तो ये मिसमैनेजमेंट है। अच्छा, इसके अंदर सच्चाई भी है कुछ, और बहुत हद तक सच्चाई नहीं भी है। एक सियासी मौकफ बन के रह गए हैं ये दोनों, जो हरिकेन मिल्टन आ रहा है वहां पे, और इससे पहले जो हरिकेन हेलीन आया था। और हेलीन के बाद ही ये सब कुछ जो
یہ ڈس انفارمیشن ہے, مس انفارمیشن ہے, یا یہ نیریٹو بلڈنگ ہے, یہ شروع ہوئی تھی. اب یاد رکھیں کہ کچھ دن پہلے ہی مس صاحب چلانگے مار رہے تھے ٹرمپ صاحب کے, جو پینسلوینیا, بٹلر پینسلوینیا کے ان کی ابھی ہوئی ہے ریلی ہوئی ہے, وہی جگہ جہاں پہ ان کے اوپر ایک حملہ ہوا تھا, اسیسنیشن اٹیمپٹ ہوا تھا, جو سروائیو کر گئے تھے وہ چند ماہ پہلے ہی. تو وہاں پہ اب وہ دوبارہ گئے اسٹار لنک سیٹلائٹ وائی فائی فل سیکیورٹی کے ساتھ, اور انٹروڈیوس کرایا ایلان مسک صاحب کو. اب ایلان مسک صاحب آئے تو انہوں نے چھلانگیں مارنا شروع کر دی اسٹیج کے اوپر, اس کا بھی ایک فال آؤٹ آیا. مگر اب ایلان مسک صاحب کیونکہ دنیا کے سب سے امیر ترین آدمی ہیں, وہ انہوں نے اپنی پورا یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم بھی, ایکس یا ٹویٹر آپ کہہ لیں, فارملی ٹویٹر, اور اپنی وظاہر جو ہیں ان کے پاس, وہ انہوں نے ٹرمپ صاحب کی خدمت میں پیش کر دی ہیں. تو اب کیونکہ اتھارٹی ہے ابھی بھی اپنا بائیڈن صاحب, اور وہ حکومت کے اندر ہیں, اور کمالا ہیرس بھی حکومت کے اندر ہیں, تو اب کمالا ہیرس کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ جی آپ نے جو بارڈر کا حال کیا, جو یو ایس بارڈر اور فینسنگ, اور یہ جو انلیگل مائیگرنٹ جو آ رہے تھے سدرن بارڈر سے امریکہ کے, جو حال وہاں پہ کیا وہی حال آپ کر رہی ہیں جارجیا میں اور فلوریڈا میں اور ان سب علاقوں کے اندر. اچھا, تو ایک بہت بڑا ایک چیلنج پیدا ہو گیا ہے اب کمالا ہیرس کی کیمپین کے لیے اور بائیڈن حکومت کے لیے, کیونکہ بائیڈن ایک طریقے سے کمالا ہیرس کی جو کیمپین ہے اسے پل ڈاؤن کر رہے ہیں. اور اگر یہ اسٹارم جو کہہ رہے ہیں, یہ طوفان جو آ رہا ہے یہ اتنا ہی بڑا ہے, اور اس کا اگر نقصان کچھ زیادہ ہوتا ہے تو اس کا فائدہ پھر ڈائریکٹلی ٹرمپ صاحب کو ہوگا, کیونکہ وہ ہیں اقتدار میں نہیں ہے. اچھا, ٹرمپ صاحب کے دوران بھی اگر آپ کو یاد ہے ایک اسٹارم آئی تھی ان کے پہلے ہی سال کے اندر, بڑا ٹرمپ پریزیڈنٹ اسٹارم. اچھا, تو ان کے دور کے اندر بھی یہ ایک آئی تھی, اور وہ گئے تھے اور وہ ٹشو بھی پھینک رہے تھے لوگوں کو. تو جب ٹرمپ صاحب کرتے ہیں تو ان کو اتنا اثر نہیں ہوتا ان چیزوں کا, مگر کیونکہ ایک نیریٹو بلڈ ہو چکا تھا کمالا ہیرس کے خلاف کہ یار انہوں نے بارڈر کے اوپر جا کے بھی اپنا, یعنی امریکہ کے میکسیکو بارڈر پہ جا کے وہاں پہ یہ لیگل امیگرنٹس بھی لے رہے ہیں, اور لوگ آ رہے ہیں, ان کو اسائلم بھی مل رہا ہے. تو وہ ایک پرسیپشن جو تھا اب وہ اس طوفان کے بعد سٹک ہو گیا, ہیلین کے بعد, اور اب ملٹن کے بعد تو ان کا لگ رہا ہے کہ پورا کا پورا کباڑا ہو جائے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ٹرمپ صاحب اگر آ گئے تو پھر دنیا کے اندر چیزیں بہتر ہو جائیں گی, کیونکہ اسرائیل, یہ غازہ, لبنان, یہ جنگ تو چھڑی ہوئی ہے. افواہیں بھی چل رہی ہیں کہ شاید اسرائیل حملہ کر دے ایران کے اوپر. تو یہ سب کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹرمپ صاحب نے اکتوبر 7 کی یہ حماس اٹیک کی جو اینیورسری تھی, اس کے اندر بڑے ایونٹس پہ وہ گئے. یہ آپ کے بین شپیرو کر کے ایک وی لاگر ہیں امریکہ میں, پوڈ کاسٹر ہیں بڑے مشہور, زائنسٹ ہیں, یہودی ہیں وہ, امریکن یہودی زائنسٹ. تو ان کے ساتھ بھی انہوں نے اپنا یعنی کاروائیاں کچھ کی. پھر جو اکتوبر 7 کے سروائیور یا ان کی فیملیز تھے ان سے ہی ملاقاتیں ہوئیں. بٹ مور امپورٹنٹلی ایک خاتون مریم ایڈلسن جو ہیں, وہ ان کے شوہر بھی ایڈلسن صاحب بہت ہی بڑے زائنسٹ تھے, اور اسرائیل کی کاز کے اوپر انہوں نے اربوں اپنے ڈالر, یعنی لاس ویگس کے وہ ایک بہت ہی امیر ترین آدمیوں میں سے ایک تھے, اور بڑے انہوں نے اسلاموفوبیا پروجیکٹس بھی فنڈ کیے امریکہ کے اندر. تو مریم ایڈلسن جو ہیں, انہوں نے اللیجڈلی ٹرمپ صاحب کو 100 ملین یعنی 10 کروڑ ڈالر انہوں نے ان کی کیمپین کے لیے دیے ہیں. اور اب ہر ایونٹ کے اوپر یا ایسی موقع کے اوپر, یا تو ٹرمپ صاحب ابھی حال ہی میں انہوں نے مسک صاحب کو لے کے آنا شروع کیا, اور مسک صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اور جگہوں پہ بھی جائیں گے, مگر مریم ایڈلسن جن کا موقف ہے کہ بھائی جو ٹیمپل ہے اسرائیل فلسطینی جو آکیوپائڈ ٹیریٹری سے مقبوضہ فلسطین کے اندر, جو یہودی ٹیمپل 70 AD کے اندر, یعنی آج سے 2000 سال پہلے جو تباہ کیا تھا, اس کو ہم ریبلڈ کریں گے, اور یہ پورا جو خطہ ہے یہ یہودی ہوگا. یہاں پہ کوئی مسلمان یا گویم یا ایسی چیزیں نہیں ملیں گی. تو ایک بہت ہی انٹرسٹنگ پیرالل کریٹ ہو رہا ہے. دوسری جانب ان کے اندر ہمت نہیں ہے کمالا ہیرس کے اندر کہ وہ اپنے جو ان کے مخالف ہیں, اور ان کی پارٹی کے اندر جو یہ ایک کھلا تضاد کریٹ ہو گیا ہے کہ ایکوزیشنز کا, اینٹی پیلسٹینینزم کا, ان سب چیزوں کو وہ کہہ رہی ہیں کمالا ہیرس کہ جی ہم اسرائیل کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہیں. یعنی 42 ہزار فلسطینی آفیشلی جو مر گئے ہیں, اور اب یہ جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ تقریباً 1,60,000 یا 70,000 کے قریب فلسطینی غازہ میں جہاں بھاگ ہو گئے ہیں. تو کمالا ہیرس کا یہ جو خاموشی ہے, اور پھر جو ان کی زائنسٹ پوزیشن ہے اور انیبلٹی ہے کہ یار اپنے آپ کو بائیڈن پالیسی سے تھوڑا دور کیا جائے,
بعد میں شاید چینج ہو, وہ ان کے لیے بہت ہی بڑا خطرہ بن کے رہ گیا ہے, اسپیشلی بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹس میں, مشیگن جیسے, جہاں پہ مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, عربیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, اور وہ ڈیسائسو فیکٹر ہے الیکشن کو سوئنگ کرنے کے لیے. تو خطرے ایک تو ملٹن لے کے آ رہا ہے کمالا ہیرس کی کیمپین کے لیے, اور ایک خطرہ جو ہے وہ انہوں نے خود ہی کریٹ کیا ہے, یہ اسرائیل فلسطین کے اوپر, یہ فلسطینیوں کو خاموش کرانے کا, یا ان کے حق میں بات نہ کرنے کی وجوہات پہ اب کمالا ہیرس صاحبہ بہت اپنے آپ کو مشکل میں پا رہی ہیں, اور ایک اسٹیٹسٹیکل ٹائی ہو گئی ہے, یہاں تک کہ زیادہ تر اکثریت عورتوں کی جو ہے وہ کمالا ہیرس کو سپورٹ کر رہی ہے, یا مائنورٹیز جو ہیں وہ کمالا ہیرس کو سپورٹ کر رہی ہیں. اس کے باوجود ایک اسٹیٹسٹیکل ٹائی ہے, کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار کمالا ہیرس جو ہے یہ منافق لگ رہی ہے, اور ٹرمپ جو ہے کم سے کم وہ چلو ایک یعنی دہشت تو ہوگی اور چیزیں اور بگڑ سکتی ہیں, مگر ہم ایٹ لیسٹ جانتے تو ہیں. تو بہت مشکل سچویشن ہے, ڈیفینیٹلی اس کا امپیکٹ ہوگا مڈل ایسٹ کے اوپر بھی آئدر وے, اور پاکستان کے اوپر بھی آئدر وے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لیٹ می نو ان دی کامنٹ سیکشن. ڈو لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. اگلی بار تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.